والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صدرگریم معزز مکرم محتشم علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج کے اس عظیم الشان رو پرور محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے عظمت قرآن. عزیزان مکرم، عظمت قرآن، قرآن کی عظمت کیا ہے، کتنی ہے؟ بس اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس خالق نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ انسان ہو، جنات ہو، حشرات الارض ہو، خشکی کی مخلوقات ہو یا تری کی مخلوقات ہو، شجر و حجر ہو، ان تمام چیزوں کو جس رب کی ذات نے پیدا کیا اسی رب نے یہ اعلان کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. عزیزان مکرم، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اس کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر آسمانی کتب نزول فرمائی لیکن خود اس کی تلاوت نہیں فرمائی. تورات بھی رب نے نازل فرمائی، انجیل بھی رب نے نازل فرمائی، زبور بھی رب نے نازل فرمائی لیکن خود اس کی تلاوت نہیں فرمائی. لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ معظم کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کو نازل بھی فرمایا اور خود اس کی تلاوت بھی فرمائی. میرے بھائیو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، علماء سے آپ نے سنا ہوگا اور ان روایات کو خود بھی سنا ہوگا کہ اس کائنات کو وجود بخشنے سے 1000 سال قبل خدائے لم یزل نے فرشتوں کی مجلس میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تو اس وقت مبارک بات پیش کی کہ وہ امت مبارک بات کے لائق ہے جس پر یہ قرآن آئے گا، وہ پیغمبر مبارک بات کے لائق ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ امت مبارک بات کے لائق ہے جو اس قرآن کی تلاوت کرے گا. تو میرے بھائیو، قرآن کریم وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ برکتوں والی ختم ہو جائے گی. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گے. اس وقت جنتی کہیں گے ربا ہم نعمت مل گئی، اب ایک ہی تمنا ہے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کو سن لیا جائے. کل قیامت کے دن جنت کے اس مقام پر رب ذوالجلال خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ عظمتوں والی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے تورات کو بھی نازل فرمایا، زبور کو بھی نازل فرمایا، انجیل کو بھی نازل فرمایا. زبور بھی رب کی کتاب، انجیل بھی رب کی کتاب، تورات بھی رب کی کتاب. کتاب ہونے میں تو یہ ساری کتابیں ہیں. ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں. کتاب ہونے میں تو یہ ساری کتابیں ہیں. اور آج کا مومن، آج کا مسلمان اس وقت
سکتا جب تک کہ وہ ان تمام کتابوں پر ایمان نہ لے آئے. لیکن میں عظمت کا ایک اور پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس ذکر کو, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کم و بیش 15 صحیفے نازل ہوئے. کون آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے بھی جد اعلیٰ ہے, کل کائنات کے انسانوں کے بھی جد اعلیٰ ہے. اللہ نے اس جد اعلیٰ پر صحائف کو نازل فرمایا لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا. دیگر انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا. لیکن میرے بھائیوں, جب باری آئی اس آخری پیغمبر کی, جب باری آئی امام الانبیاء کی, جب باری آئی رحمت للعالمین کی, جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی, جب باری آئی جناب محمد مصطفیٰ کی, احمد مصطفیٰ کی, خیر الورا کی, بدر الدجا کی, شمس الضحیٰ کی, رحمت للعالمین, ہادی عالم, ہادی کل, رحمت کا مجسم, رحمت کا پیکر, ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر کے پیغمبر, حسن کائنات, جمال کائنات, شباب کائنات, روم کائنات, دبدبہ کائنات, ولولہ کائنات, جناب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو رب ذوالجلال فرمانے لگے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر 2 چیزوں کو مضبوطی سے تامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. آج ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, آج ہم نے صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا. آج ہم مسلمان ذلت اور پستی کے شکار ہیں, آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں. آج باطل کی جتنی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے. فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہے. آج مسلمانوں کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے. وہ چھوٹے معصوم بچے, وہ مائیں بہنیں جن کی عصمتیں دری ہو رہی ہے ان مساجد, ان مدارس میں جن پر قال اللہ قال الرسول کی آوازیں آیا کرتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہم مسلمان بحث بن چکے ہیں, آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں. وہ چھوٹے معصوم بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا المسلم کجسد واحد ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے سکون ہوتا ہے, بے آرام ہوتا ہے. ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, اخوت اس کو کہتے ہیں, چھپے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب تاب رہتا ہے. میرے بھائیوں, وہ معصوم بچے جو باپ کی لاش سے لپٹ کر رو رہے ہیں, ہمارا سہارا دینے والا چھین گیا, جو ماں کی ممتا کے ساتھ چمٹے ماں کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہے. وہ چھوٹے معصوم بچے اپنے گھر کے دیواروں پہ خون سے لکھتے ہیں کہ یہاں پر مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہمارے بڑے موجود نہیں. وہ مائیں بہنیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی محمد بن قاسم, ہے کوئی صلاح الدین ایوبی, ہے کوئی طارق بن زیاد, ہے کوئی حضرت عمر فاروق جیسا جرأت مند قدم اٹھانے والا. ان معصوم بچوں کے اعضاء ان کے 2 لخت کر دیے. ہم پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا کی قسم ہم اس دنیا میں کرتب دکھلانے کے لیے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں
بزنس کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں آئے۔ خدا کی قسم یہ کٹنے والے، یہ پٹنے والے، یہ شہید ہونے والے وہ معصوم بچے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، اپنے آپ سے سوال کرے ہم سے جو ہو سکتا ہے کیا ہم نے وہ کر لیا؟ کون رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ان معصوم فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں کس نے یاد رکھا؟ کس نے اپنے جیب سے 1 روپیہ نکال کر ان کی مدد کے لیے دیا؟ کس نے تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی